مسلمان کا کلمہ صرف رٹے اور ترجمے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اپنے کلمے کے بارے میں مکمل علم اور ادراک گہرائی کی حد تک ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر علم کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے قصور کے لیے معافی مانگو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے ٹھکانوں کو۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ بھی اس بات کا مکمل علم حاصل کریں اور پورے شعور اور بصیرت کے ساتھ اس بات کی گواہی دیں کہ دنیا میں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ یاد رہے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کے اندر کتاب العلم میں باقاعدہ باب باندھ کر اس شرط کا تذکرہ کیا ہے کہ قول اور عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے کہے ہوئے قول اور کیے ہوئے عمل کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ العلم قبل القول والعمل۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس شرط کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشِّفَاعَةَ، اور اللہ کے سوا جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مگر وہ جو حق کی گواہی دیں گے اور وہ جانتے ہوں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، غیروں کے در پر اس لیے سر جھکاتے ہیں، غیروں کی نام کی نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں، غیروں کی قبروں کا چکر اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہماری سفارش کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان اور ان کے جھوٹے معبودوں کو شفاعت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت اور سفارش وہ کریں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور ان کو لا الہ الا اللہ کے متعلق مکمل علم تھا۔ یاد رہے اسی شرط کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بھی کیا۔ خلیفہ سعادت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، جو اس حال میں مرا کہ اس کو علم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس حدیث میں بھی جنت میں داخلے کے لیے کلمے کی گواہی پر علم کا ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ اب آئیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلمے کے متعلق علم ہونا ہے کیا چیز؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر دو باتوں کا ذکر ہے۔ پہلی بات غیر اللہ کی بندگی کا دو ٹوک انکار، یعنی اللہ کے علاوہ ہر الہ کی نفی اور اس کے علاوہ ہر ایک کی عبادت سے مکمل بیزاری، یہ سب سے پہلے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پرجزم اقرار، یعنی عبادت اور اطاعت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور حاجت روا صرف اور صرف اسی کو ہی سمجھا جائے گا۔ دنیا میں قانون اسی کا، دستور اسی کا، نظام اسی کا، حکمرانی بھی اسی کی ہوگی، اس کی زمین پر فیصلہ اسی کا نافذ ہوگا۔ یہ تمام باتیں اقرار میں شامل ہیں۔ اسی لیے تو اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 256 کے اندر اس بات کا اعلان کیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، بس جو شخص طاغوت کا کفر کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، لا انفصام لها، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرات، خدارہ چھوٹے چھوٹے اختلافی مسائل پر اپنے وقت کو برباد نہ کریں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم یہی ہے کہ اللہ کے سوا سب پوجی جانے والی ہستیوں کا دو ٹوک انکار کر دیں، غیر اللہ کی پکار، دعا اور عبادت کو مسترد کرتے ہوئے ایک الہ کی بندگی کو تسلیم کرنا، اور یہی کلمے کی پہلی شرط ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ شرط پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔